امریکہ، جس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں صرف ایک ہی بات آتی ہے اور وہ ہے سپر پاور۔ اور امریکہ وجود میں آیا کیسے اور وجود میں آنے کے بعد یہ سپر پاور کیسے بن گیا اور اس کی اسلامی دشمنی کی وجوہات کیا ہیں، یہ سب کچھ جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ امریکہ، دا یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ۔ امریکہ کا وجود سال 1492 میں ہوا جب کولمبس نے اپنی دوسری سفر کے دوران بحر الکاہل کے خط طویل جزیرے کو ڈھونڈا اور وہاں قریب پہنچتے ہی اس کے سفر کے بعد کولمبس نے بعض دوسرے جزائر کا بھی استحصال کیا جنہیں وہ بہترین روپ میں برطانوی سلطنتوں کے حوالے کرنے کے لیے استعماری مستعد بنانا چاہتا تھا۔ امریکہ کی اصلی آبادی جو ایک لمحے کی غفلت کے دوران اس استبدادی سیاسی نظام کے شکنجے میں پڑی اور بہت سی بیماریوں نے جنم لیا۔ بیماریوں کی وباؤں کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو گئی۔ اس کے بعد شمالی اور جنوبی امریکہ کے خطے پر مستعمر اور استعماری سیاسی نظام کے تحت امپائر بنایا گیا، لیکن امریکہ کی مستقبل آبادی کے طور پر زمین کے شمالی حصے میں انگلینڈی کالونیوں نے 1607 میں چیمبر ٹاؤن میں اپنا پہلا کالونی قائم کیا۔ بعد میں دیگر کالونیوں نے بھی بنیادیں رکھی۔ ان میں بہت ساری کالونیاں موجود تھیں، لیکن امریکہ کی دریافت وہاں ہو چکی تھی۔ امریکہ اب دریافت تو ہو چکا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اس وقت نہ امریکہ نہیں تھا، بلکہ وہ برطانوی راج کے اندر ایک ریاست تھی جس کا کنٹرول پوری طرح برطانیہ کے ہاتھوں میں تھا۔ امریکہ کی آزادی کی جنگ، جو امریکی انقلاب کہلاتی ہے، برطانوی سلطنت کے خلاف لڑی گئی تھی۔ اس جنگ کا آغاز 1775 میں ہوا جب برطانوی سلطنتی فوج امریکی کالونیوں کے خلاف آمد کر دی گئی۔ جنگ کے دوران 13 امریکی کالونیوں کے نمائندوں نے فلسطینی جماعتوں کی مانند ایک دوسرے سے مل کر برطانوی فوج کے خلاف لڑائی کی۔ جنگ کے دوران امریکیوں کے کئی رہنما اور افراد نے برطانیہ کے خلاف بہادرانہ جنگ لڑی، جن میں جارج واشنگٹن، جارج لی اور کئی دوسرے شامل تھے۔ جنگ کی آخری جھڑپ 1783 میں ہوئی جب برطانیہ نے امریکہ کی جمہوریت کو تسلیم کرنے کے لیے سلم کیا۔ امریکی انقلاب کے نتیجے میں امریکیوں کی جمہوریت کی بنیاد رکھی گئی۔ ایک سپر پاور کی تعریف وہ ملک ہے جس کے پاس مختلف اقتصادی، سیاسی اور نظامی طور پر دنیا کے دوسرے ممالک سے بہت زیادہ قوت، مقبوضہ اور خاکوں کی خصوصاً اقتصادی طور پر بڑے حصے کے خزانے میں مالیت بھی ہو۔ امریکہ سپر پاور تب بنا جب دنیا کی ورلڈ وار 2 شروع ہوئی۔ جس جنگ کی وجہ سے امریکہ نے دوسری دنیا کے مقابلے میں اقتصادی طور پر بہترین حیثیت پیدا کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی صنعت اور تیزی سے ترقی ہوئی، جس کے ساتھ ہی امریکہ کی قوت کا میدان بڑھنے لگا۔ امریکہ کی قوت کا میدان دورانیہ جنگ دوسری کے دوران امریکہ کے اقتصادی طور پر دفاعی طور پر ترقی کی رفتار پر مقدار تیزی سے بڑھایا گیا۔ امریکہ نے اپنی اس جنگ عظیم میں نہ صرف دوسرے ممالک کو ہتھیار فروخت کیے اور ہتھیار فروخت کرنے کے امریکہ نے خود کو ایک طاقتور ریاست بنا دیا۔ اس طاقتور ریاست نے اس کے بعد نہ صرف پوری دنیا پر اپنا اثر و رسوخ قائم کر لیا بلکہ پوری دنیا پر حکمران بن گیا۔ اس کے نتیجے کے طور پر امریکہ کے پاس بہت سا مال و اسباب اکٹھا ہو گیا اور دنیا کے بہت سی جس طرح رشیا، یوکرین اور بہت سی ایسی طاقتیں جو دب کر رہ گئی اور امریکہ کی ہمیشہ کے لیے مقروض بن کر رہ گئی۔ لیکن اسی تک امریکہ محدود نہ رہا۔ اس کے بعد امریکہ نے مسلمانوں کے خلاف وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ مسلمانوں کے خلاف امریکہ کی سب سے پہلی وجوہات 9/11 سے شروع ہوئی۔ 9/11 کا واقعہ 2001 میں پیش آیا جب 9/11 کی صبح
بہت سے 5 ایسے طیارے ہائی جیک کر لیے گئے جو جا کے امریکہ کی بڑی بڑی بلڈنگز پر تباہ ہونے لگے، اور انہی میں سے ایک طیارہ وائٹ ہاؤس کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن اس طیارے میں سوار مسافروں نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان تمام ہائی جیکرز کو اپنے ہی اثر و رسوخ کے ذریعے دبا دیا، اور اس کا الزام امریکہ نے پوری طرح مسلمانوں پر ڈال دیا۔ امریکہ کے مسلمانوں کے خلاف کوششیں کئی شکلوں میں نظر آتی ہیں۔ کچھ کوششیں زیر عمل میں لائی جاتی ہیں، جب کچھ کوششیں سیاسی اور اقتصادی اور ثقافتی حوالے سے ہوتی ہیں۔ امریکہ کی اسلامی دشمنی کی وجوہات کئی ہیں۔ امریکہ نے اپنے نظام امن و تحفظ امن کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا بھر میں اپنے دفاعی عمل کاروں کو بھیجا۔ یہ امریکہ کے خلاف جہاد کے خلاف لڑنے والے اسلامی مجاہدین کو بھیجنے کی وجہ بنا۔ دوسری وجہ امریکہ کا اسلامی دنیا سے اختلاف عقیدہ ہے۔ امریکہ میں بہت سے لوگ اسلام کو دہشت گرد کا دین سمجھتے ہیں۔ اسلام آباد پروفیسٹ میں بھی امریکہ کی اسلامی دنیا کے خلاف کئی کوششیں کی گئی۔ امریکہ جو کہ ایک دنیا کی سپر پاور بن چکا تھا، اس نے ہمیشہ مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی، اور مسلمانوں سے خاص طور پر افغانستان میں ہونے والے امریکہ کی جنگوں کے نتیجے کے طور پر امریکہ نے پاکستان سے اڈے بھی مانگے، جس پر پاکستان نے جب انکار کیا تو پاکستان کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ معاشیتی ترقی کے لیے مسلمان دنیا کو اپنی معیشت بنائیں، اور اگر مسلمان اس جھڑپ اور اس مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو اپنے اثر و رسوخ دنیا میں قائم کرنے کے لیے اور ایک ملک کو سپر پاور بننے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں سیاسی امن، علمی اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور اخلاقی جائزہ لینا۔ مسلمان دنیا بھر میں اگر سپر پاور بننا چاہتے ہیں تو اسے دنیا ان تمام جدوجہدوں پر عمل کرنا ہوگا، تاکہ ان کوششوں کے باوجود مسلمان ایک عالمی طاقت بن سکتے ہیں۔ معاشیتی ترقی کے لیے مسلمان دنیا کو اپنی معیشت بنیاد پر مزید مضبوط کرنا ہوگا، جیسے کہ تجارتی روابط، بین الاقوامی سرمایہ کاری اور ترقی پسندوں کی بڑھتی ہوئی دعوت کے ذریعے۔ سیاسی امن کے لیے مسلمان دنیا کو اپنے اندر کی جھڑپوں کو دور کرنے کے لیے اپنی داخلی سیاسی تنظیموں کو درست کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو علمی اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بہت ساری جدوجہد کرنی ہوگی۔ مسلمان دنیا کو اپنے تعلیمی نظاموں کو بہتر بنانے، اپنی ریسرچ اور ترقی کے زمرے میں مزید سرمایہ کاری کرنے اور بیرونی ملکوں سے اہم ٹیکنالوجی کی خریداری کرنا ہوگی۔ فرہنگی اور اخلاقی جائزہ لینے کے لیے مسلمان دنیا کو اپنی فرہنگ کو نہ صرف قابل قبول بنانا ہوگا بلکہ بین الاقوامی معیار کو بھی اپنانا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اسلام دنیا میں پھیل کر ہی رہے گا، لیکن اگر ہمارے حالات یہی رہے تو اسلام تو دنیا میں پھیل کر ہی رہے گا، کیونکہ میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس میں پھر ہمارا حصہ تکنا ہوگا، ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی، ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا۔ ہمیں تو اب اپنے سیاستدانوں پر تنقید کر دیتے ہیں، مگر ہمارا کردار، ہمارا بھی اس معاشرے میں اور اس ملک عظیم میں رہتے ہوئے کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، لیکن ہم ان ذمہ داریوں پر پورا نہیں اترتے، جس کی وجہ سے امریکہ جیسے ممالک آج ہماری سپر پاور بن چکے ہیں۔ سپر پاور تک ہی محدود رہے امریکہ تو ٹھیک، لیکن امریکہ نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی جیسے قسم ہی کھا لی۔ مسلمانوں کو ہر موقع پر امریکہ ذلیل کرتا ہے، اور یہ نہ صرف کہ ذلیل کرتا ہے بلکہ پہلے دھمکاتا بھی ہے اور اس کے بعد بتا کر ذلیل کرتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت ایک مسلم کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ایک وہ مسلمان جو خالد بن ولید جیسے، جو محمد بن قاسم جیسے لیڈر پیدا کر سکتا ہے، آج وہ مسلمان امریکہ کا مقروض ہو کر رہ گیا ہے۔ یونائٹڈ نیشن میں بھی امریکہ ہی اثر و رسوخ ہے، جس کی وجہ سے مسلمان بہت مجبور ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر رہے اور ہمیں اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس بات کی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اثر و رسوخ دنیا میں تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب ہم آپس میں اتحاد اور مل بانٹ کے ایک جدوجہد کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت
ملتی رہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔